اور اللہ کی عبادت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ گھر بار چھوڑ کر کاروبار کو تالا لگا کر مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں، نہیں۔ عبادت کا معنی بہت وسیع ہے، انسان کی ایک ایک سانس عبادت بن سکتی ہے، ایک ایک سانس۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ توجہ اللہ کی طرف ہو اور لوگوں سے رابطہ رکھا جائے، خدا کے لیے رابطہ رکھا جائے، خدا کے لیے میل جول رکھا جائے، خدا کے لیے لین دین رکھا جائے، خدا کے لیے دوستی دشمنی رکھی جائے، ساری چیزیں عبادت ہو جائیں گی۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اصل معیار ایمان کا کیا ہے؟ کسی سے محبت ہو تو بھی اللہ کے لیے، کسی سے بغض، کسی سے نفرت ہو تو بھی اللہ کے۔ ہماری محبتیں، ہماری نفرتیں اپنی ذاتی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ کوئی ہمارے لیے فائدے مند ہے تو وہ کیسے ہی ہو، ہمارا مطلب اس سے نکلتا ہے جی اسے کچھ نہ کہو، اور اگر کسی سے ہمارا مطلب نہیں نکلتا یا کسی نے ہماری حق تلفی کر دی یا کوئی اور وجہ ہوئی دشمنی کی ذاتی، تو اب وہ کتنا ہی نیک بندہ ہو، دنیا اس کی زندگی میں کتنی ہی نیکیاں ہو، کتنی ہی اچھی عادتیں ہوں، وہ ایک بات کی وجہ سے جناب ہم ان کو مانتے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ ذاتی اعتبار سے غلط کیا، تو یہ اللہ کے لیے تو نہ ہوا نا۔ پھر بندہ سوچتا ہے کہ یار حرام سے بچنا اتنا مشکل ہے، حلال کمائیں تو جناب ترقی کیسے کریں گے؟ تو یہ جب اللہ کی طرف توجہ ہوگی نا تو پھر وہ ترقی کو بعد میں دیکھے گا، پہلے رب کی بارگاہ میں سرخ ہونے کی کوشش کرے گا، اور وہ جب اللہ کی طرف توجہ ہوگی تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حرام کی طرف اس کا ہاتھ بڑھ جائے، خوف خدا اسے روک کر رکھے گا۔ پھر لوگوں کے حقوق بھی ادا ہوں گے، جب وہ ماں کی طرف دیکھے گا تو اسے رب کے محبوب کا فرمان یاد آئے گا، رب کا فرمان یاد آئے گا۔ جب وہ اولاد کی طرف دیکھے گا تو اسے رب کا فرمان یاد آئے گا کہ اولاد کی تعلیم کس نہج پر جا کر کرنی ہے، تربیت کس نہج پر کرنی ہے۔ پھر بہن بھائی ہوں گے، پھر میاں بیوی کا معاملہ ہو، پھر دوست احباب، محلے دار، رشتہ دار، سب کو آپ سے شکایت ختم ہو جائے گی۔ کب؟ جب آپ اللہ کی طرف دیکھیں گے۔ دو بزرگوں کی ملاقات ہوئی تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا معاملات ہیں آپ کے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور اللہ نے اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ جس شے پر نظر پڑتی ہے اس شے پر نظر پڑتے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ کسی شے پر نظر پڑتی ہے، اس شے پر نظر پڑتے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ کیسے؟ اس کا آسان سا معنی یہ سمجھ لیجئے کہ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے، جس شے پر نظر پڑے گی خدا یاد آئے۔ دوسرے بزرگ جو ان سے زیادہ مرتبے میں بلند و بالا تھے، انہوں نے فرمایا کہ کمال تک ابھی بھی نہیں پہنچے۔ کتنی بڑی بات کہی کہ جس شے پر نظر پڑتی ہے اس شے کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ فرمایا کمال تک ابھی بھی نہیں پہنچے۔ حضور پھر کمال کیا ہے؟ فرمایا کمال یہ ہے کہ تمہارا وہ حال یہ ہے کہ جس شے پر نظر پڑتی ہے اس شے پر نظر پڑتے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ کسی شے پر نظر پڑتی ہے، شے بعد میں یاد آتی ہے، پہلے رب یاد آتا ہے، پہلے رب یاد آتا ہے۔ تو مقام تو یہاں تک ہوتا ہے جس کی طرف نظر اٹھاؤ خدا کو یاد رکھو تو سارے معاملات سیدھے ہوتے چلے جائیں۔ پھر نفس پر بار نہیں پڑے گا کہ جناب یہ کرنا ہے، اللہ کی توفیق، اللہ کی جانب سے توفیق آئے گی اور پھر وہ اچھے کام ہوتے چلے جائیں گے، برے کاموں کے دروازے بند ہوتے چلے جائیں گے۔